حقوق العباد کا بوجھ۔ میرے گھر کے فون پر فون کرنے والوں کا جعلی ہندسوں میں نمبر آ جاتا ہے اور نام بھی، کیونکہ اس میں نمبر نام کے ساتھ ریکارڈ کرنے کی سہولت ہے۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا فون ہے، اور اب مجھے یہ آسانی ہو گئی کہ میں نمبر دیکھ کے فیصلہ کرتا ہوں کہ میں سے بات کروں یا نہ کروں۔ ایک ہمارا بہت ہی گپی سا دوست ہے، لمبی باتیں کرتا ہے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، اس کا نام آئے تو میں کہتا ہوں فون نہیں اٹھانا، یہ میرے پیچھے ہی پڑ جائے گا، جان نہیں چھوڑے گا۔ تو اسی طرح کسی پسندیدہ ٹیلی فون کی آمد کا پتہ چلتا ہے تو میں بڑی خوشی سے بات کرتا ہوں۔ پرسوں ترسوں میری پوتی نے اسلام آباد سے فون کیا تو میں نے ٹیلی فون اٹھاتے اس کی ہیلو سے پہلے ہی پوچھا، ہیلو بایا، کیا حال ہے، کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگے دادا بڑے اسمارٹ ہو گئے۔ میں نے کہا مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ مایا فون کر رہی ہے یا اس کا ابو کر رہا ہے، میں اس لیے پہچانتا ہوں کیونکہ میرے پاس اعلیٰ درجے کا سسٹم ہے۔ اس نے کہا دادا یہ اعلیٰ درجے کا آئی ڈی کالر نہیں ہے جس کی آپ بڑی تعریف کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اس نے مجھے بڑی آسانیات عطا کی ہیں اور میں آسائش میں ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اب میں آپ کے سامنے نہیں بولتی، میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اگر آپ کو اللہ نے فون کیا تو کیا کریں گے؟ کیونکہ اس کے اوپر گاڈ آل مائٹی کالنگ آئے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس طرح کا تو کالر آئی ڈی اچھا نہیں ہے، بہتر یہ ہے آدمی کان سے فون لگائے اور پتہ چلے کون کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ میرا فون بھی آئے گا، ابھی تک تو آیا نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں میں کیا کروں گا، لیکن اگر آیا بھی اور میں کام میں مصروف بھی ہوا تو مجھ میں خرابی ہے جیسے ہم سب میں، ہم عبادت کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں اور عبادت کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اصل میں بچی کی بات سن کر ڈر گیا، میں نے اپنے طور پہ سوچا نہیں اور اس کو بتایا نہیں، میں آپ کو خفیہ طور پہ بتا رہا ہوں۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر اللہ کا فون آئے گا تو میں کہوں گا کہ اللہ میاں میری 4 سنتیں باقی ہیں وہ پڑھ لوں تو پھر آپ سے بات کروں گا، حالانکہ وہ سنتیں بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ عبادت اہم ہے، اللہ کی ذات سے بھی، جس نے مجھے عبادت کا حکم دیا ہے اور جس نے مجھے اپنے آپ کو برائے عبادت ٹھہرایا ہے۔ اب یہ غلط قسم کا خیال میرے ذہن میں آیا کیونکہ میری تربیت اس طرح کی ہوئی ہے کہ کام پہلے کرنا ہے یہ بعد میں کرنا ہے۔ تو مایا نے مجھ سے کہا کہ یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ اللہ کا فون آ جانا ہے اور آپ سے کوتاہی ہونی ہے، اس لیے الرٹ ہو جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ ایل سی ڈی کالر آئی ڈی اتروائیں، جیسا تھا ویسا رہنے دیں۔ اب مجھے مشکل پڑ گئی، ایسے ہی جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جی عشاء کا وقت ہے، میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، وطروں کے بعد کچھ الگ طرح کا ہوتا ہے، صبح پڑھنے ہیں شام میں پڑھنے ہیں، تو آدمی مصروف رہتا ہے اس طرح۔ میرے پڑوسی کے چوکیدار نے آ کے کہا، گرمیوں کا واقعہ ہے، وہ سب میرے پڑوسی حاجی صاحب کی فیملی تو گئی ہوئی ہے مری، چھوٹے صاحب ہیں جو 4th ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ گھر میں ہیں۔ تو چوکیدار کہنے لگا کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، پہلے تو تشنج میں مبتلا ہوئے، پھر تڑپے اور بے ہوش ہو گئے، انہیں ہاسپٹل لے کے جانا ہے، میں اکیلا ہوں، آپ میری مدد کریں گے؟ میں نے کہا دیکھو میاں میں نماز ختم کروں پھر اب میں بھاگ کے آتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ میں نماز پڑھ کے باہر آیا، پنکھا بند کیا، پوچھوں کہ شاہد کو کیسے لے کے جانا ہے، تو پتہ ہی چلا کہ چوکیدار نے کہا کہ ہم اسے لے گئے۔ وہ کوئی گدھا گاڑی والا ہے، وہ لڑکے جو بوریاں مکئی کے بیچتا ہے اس کی گدھا گاڑی میں رکھ کے ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل والوں نے ٹیکا ویکا لگایا، انہوں نے کہا کہ اسے یہیں چھوڑ جاؤ، صبح بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے، لیکن شکر یہ کہ آپ نے اسے وقت سے ہاسپٹل پہنچا دیا، ورنہ مشکل ہوتی۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ چلو اچھا ہوا، اب انہیں تو پتہ نہیں، اب مایا کو پتہ نہیں، شاید پتہ چل گیا تھا یہ بات۔ اللہ کا فون سی ایل آئی پہ آیا۔ میں نے کہا نہیں ابھی تک تو نہیں آیا، کہنے لگی دادا آیا تھا، آپ نے توجہ نہیں کی۔ بالکل آیا تھا، بڑی وضاحت کے ساتھ آیا تھا، اس نے آپ کو حکم دیا تھا کہ یہ کرو۔ میں نے کہا تجھے کیسے پتہ؟ کہنے لگی میری ایک تار آپ کے ساتھ بھی تو لگی ہوئی ہے۔ اب اسے پورے واقعے کا تو پتہ نہیں تھا لیکن اس کو دل کہہ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا بھائی ایسا واقعہ تو کچھ گزرا ہے۔ اس نے کہا دیکھیے آپ نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا نا، آپ چھوڑ دیتے نماز پھر پڑھ لیتے، اگلے دن پڑھتے، یہ تو اپنی زیادتی کی۔ اب اس نے مجبوری میرے ساتھ یہ وابستہ کر دی کہ میں نے کال اتروا کے ہر کال کو موصول کرنا شروع کیا۔ اب مجھے فون کرنے والے کا پتہ تو چلتا ہے لیکن کوتاہی تو چلتی رہتی ہے ساتھ ساتھ میں، اور میں ہر فون اٹھانے لگا۔ زندگی میں اور بہت سارے کام ہوتے ہیں لیکن جو انسانوں سے متعلق کام ہوتے ہیں ان کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے، ناقابل برداشت ہوتا ہے، اٹھایا نہیں جاتا۔ ایسے ہی میری پوتی کے کہنے کے مطابق ایک کال آئی تھی اور وہ آ ہی گئی تھی، کافی مشکل تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ میں حق بجانب ہوں۔ اب ایک اور بات ہوا یہ کہ جس گھر میں رہتا ہوں اسے 2-3 گھر چھوڑ کر ایک بڑی کوٹھی ہے اعلیٰ درجے کی، بڑے معزز لوگ رہتے ہیں وہاں، بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ پچھلے دنوں جب الیکشن کا کام چلا اور الیکشن میں خوشخبری سنائی، بہت ساری خواتین کو ایم پی اور ایم این اے بنا دیا گیا ہے، تو اس گھر کے باہر ایک جمگٹا لگ گیا، خواتین آتی جاتی رہیں، کاریں آتی جاتی رہیں۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، ہمارے علاقے کی ایک بی بی بھی ہو جائے گی، وہاں جا کے ڈیسک پہ مسکرائے گی۔ ایک دن میں ساہیوال جا رہا تھا اپنی ہمشیرہ کے پاس، تو انہوں نے مسز اکرام جو خاتون تھی ان کی دعوت کا بندوبست کیا، بہت ساری امیدوار خواتین جو ایم این اے اور ایم پی اے کی شپ میں تھی وہ آئیں، بہت معزز لڑکیاں، کلرفل کلر کے کپڑے پہنے ہوئی تھیں، اعلیٰ درجے کے کھانے بھی تھے وہاں پہ، شامی کباب بھی تھے، کہا تھا بہت اچھے بنے ہوئے تھے۔
وہ شامی کباب ان کے خانسامہ نے بنا کر بجائے میز کے اوپر رکھنے کے میز کے نیچے رکھ دی۔ اب ان کا کتا جیکی ذرا پیارا سا خوبصورت سا وہ آیا، اس نے شامی کباب اٹھایا اور آدھا تو کٹ کر کے گر گیا اور آدھا چھوڑ کے چلا گیا۔ مالکن نے اور خانسامہ بھاگے بھاگے آئے، انہوں نے کہا پکڑو 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 اس کو۔ اب کتا ان کی نظر کے سامنے کھا گیا خراب کر کے، اب دعوت تو شروع ہونے والی تھی۔ ظاہر ہے عورتیں خوش گپیوں میں مصروف تھیں، مستقبل کی باتیں چل رہی تھیں، پروگرام طے کر رہی تھیں، کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے۔ اب جب وہ کھا رہی تھیں سویڈش کھاتے کھاتے تو ان کے مالی نے رو کے بتایا کہ جی جیکی مر گیا، سڑک کے اوپر پڑا۔ اب مالکن جان گئی کہ اس نے جو کباب کھایا تھا اس میں کچھ زہریلا تھا۔ گھر کی مالکن نے کہا سب بھاگو اللہ کے واسطے، سب نے ہسپتال موٹروں میں چھلانگیں لگائیں، وہاں پہ وامٹ کی، ان کی واشنگ ہوئی، جتنا کھانا تھا سب نکل گیا اور سب نے دعا کی اللہ ہم زندہ بچ گئے تو تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ بہرحال ڈاکٹر نے کہا کہ خطرے کی کوئی باتیں نہیں ہیں۔ ان خاتون نے بھی 2 دیغیں بنا کے دادا بھجوائیں کہ ناگہانی مصیبت سے نکل گئی۔ میں ہنگامہ دیکھ کر ساہیوال جا رہا تھا اپنی گاڑی میں، اور کسی مقررہ وقت پہ تو پہنچنا نہیں تھا، میں رک سکتا تھا، لیکن بہرحال تیسرے دن آیا تو میں نے مسز اکرام سے کہا مجھے افسوس ہے، مجھے آپ کے کتے کا افسوس کرنا تھا، بڑا پیارا کتا تھا۔ اس نے کہا ہاں بھائی صاحب یہ تو ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہوئی۔ میں وہیں کھڑا تھا اور ٹرک بیک کر رہا تھا، ٹرک بیک کرتے ہوئے ٹرک کا لوہا کتے کے سر پہ لگا، وہ چوں کر کے وہیں ختم ہو گیا۔ مجھے ان لوگوں کو جا کر بتانا تھا کہ کتا کس وجہ سے مرا، لیکن میں نے نہیں بتایا، مجھے ساہیوال جانا تھا، میں چلا گیا۔ واپسی آ کے میں نے تعزیت کی اور اس کے بعد انہیں بتایا میں نے کہ وہ ٹرک بیک کرتے ہوئے لوہے سے لگ کے مر گیا۔ بات تو مس ہو گئی، تو خیر کی بات تھی، بہرحال بتانی چاہیے تھی۔ حضور نبی کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، پہلی مرتبہ یمن سے آئے تھے۔ انہوں نے پتہ نہیں کس صحابی کو دیکھا اور حضور نبی کریم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کے صحابی بہت اچھے لگتے ہیں۔ آپ نے یہ بات ان کو بتائی؟ رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی میں تو شرم سے ایسا کہا ہی نہیں۔ وہ صحابی اس وقت تک جا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھاگ کر جائیں، ان سے گلے ملیں اور انہیں بتائیں کہ آپ انہیں بہت اچھے لگے۔ اس کا اظہار کیے جانا بہت ضروری ہے۔ ہم جو چھوٹی موٹی شرمندگی سے کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ یہ بات کہنا ضروری نہیں ہے، یہ بات کرنا ضروری نہیں ہے، ہمیں شرمندگی ہوگی یا ہم نیچے دکھائی دیں گے۔ دیکھیے آپ ضرور اپنے کسی پڑوسی سے، ہمسائے سے کہ آپ کا فلانا بچہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، اس سے بھی کہیں ماشاء اللہ آپ کے بیٹے، آپ کس کے بیٹے ہیں، بچے سے بھی پوچھیں۔ وہ بولے گا جی میں شمس الدین صاحب کا بیٹا ہوں، کیا کرتے ہیں؟ وہ کہے گا یہ کرتے ہیں۔ آپ بولو بیٹا آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ تو یہ باتیں کرتی رہنی چاہیے، اپنے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، نہ کہ میری طرح میں اگر ساہیوال جانے سے پہلے انہیں بتا دیتا تو شاید یہ تماشا اتنا نہ ہوتا، ان بیچاریوں کو اتنا اچھا کھانا یوں نلیاں ڈال ڈال کے نہ نکالا جاتا۔ تکلیف دہ بات تو ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ بڑے بڑے انداز میں، بڑے روپ میں آپ کے پاس آتا ہے، میرے پاس آتا ہے۔ وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو اس نے فرمایا کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور بالکل یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس نے کیمرہ لگا رکھا ہے، لیکن ہم نے اپنی ذات کے ساتھ ایسی الہی لگائی ہوئی ہے کہ جس جانتے ہوئے کہ جیسے اللہ کا نمبر آتا ہے ہم کہتے ہیں کچھ نہیں بعد میں بات کر لیں گے، پہلے یہ دنیا داری کا کام تو کر لیں، اس میں زیادہ فائدہ ہے، زیادہ نفع ہے۔ بہرحال کوئی ایسا الہی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ اگر ہمارا راستہ نہایت پھولوں سے بھرا گل فروش کی گلی ہوتا تو اس میں سے کیا نہ گزریں، اٹک کے بیٹھے رہیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں خواتین و حضرات جب آپ ان پہ غور کریں یا نہ بھی کریں، اکیلے بیٹھے ہوں تو سوچیں، آپ کو ان میں سے بڑی بڑی پھول جڑیاں، بڑے بڑے شگوفے نظر آئیں گے۔ آپ ان سے عمل نہ کریں بہرحال، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ چپک کے نہ بیٹھیں۔ اللہ نے خصوصی طور پہ یہ جو آسمان اور زمین بنائے ہیں، سب میں احساس کو، وجود کو تسلیم کرتے ہوئے کچھ ایسا کرتے رہنا چاہیے جس سے آپ خوشی محسوس کر سکیں۔ مجھ میں یہ کمی ہے کہ مجھے وقت نہیں ملتا، مجھے ایسی کوئی دھوپ نہیں ملتی، مجھے ایسا کوئی لون نہیں ملتا، مجھے ایسی کوئی جگہ نہیں ملتی جہاں میں خوش ہو کے رہ سکوں۔ میں کہیں بھی کچھ بھی جاؤں اور میں کچھ بھی کر لوں تو میں کچھ ایسا نکال لیتا ہوں جس سے میں اداس ہو جاتا ہوں۔ کیوں شاید میں ذکر نہیں کرتا؟ ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ جب نماز ادا کر چکو تو میرا ذکر کرو، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، پہلو کے بل، جس طرح چاہے کرو۔ اب کیا ہے ہم ذکر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ شاید اگر ہم سوچیں کہ میرا اللہ کہاں ہے، کیسا ہے، شہرک کے پاس ہے تو، لیکن خالی کہنے سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا نا۔ ایک وائبریشن ہے، باڈی کی وائبریشن ہوتی ہے، لیکن ہم مصروف ہیں، ہم اس طرف جاتے ہی نہیں۔ تو اللہ نے چاہا جو وقت آگے بڑھتا جائے گا ہمارے اندر شعور کی لہریں بیدار ہوتی جائیں گی، ہم پہنچیں گے ضرور جس طرح سے کیٹو کی برفوں سے بہنے والا ایک چھوٹا سا نالا دھکے کھاتے ہوئے جغرافیہ جانے بغیر، نقشہ لیے بغیر سمندر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور ایک دن سمندر میں پہنچ جاتا ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ اپنے سمندر کے ساتھ جا کر ضرور ہمکنار ہوں گے۔ اللہ خداوند تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے،
اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔